جی تقوی والوں کے لیے جنت بنا سنوار کر لائی جائے گی، جنت کو بنا سنوار کر پوری آرائش کے ساتھ جنت والوں کے قریب لائی جائے گی، اور وہ اپنے اپنے جنت قدموں کی سیر دیکھیں گے، اس کا نظارہ کریں گے۔ جنت والے متقی ہوں گے جو دنیا میں اس کے مشتاق اور خواہش مانتے اور اس کے لیے نیک عمل بھی کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو، تمہیں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ، اس لیے تو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ قوم نوح بولے کہ ہم تجھ پر ایمان لیے ہیں، حالانکہ گھٹیا لوگوں نے تیری پیروی کر کے فرمایا مجھے کیا خبر ہو پہلے کیا کام کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے سپرد ہے، اگر تم کو شعور ہے تو میں ایمان والوں کو دھکے دے کر نکالنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ حضرت نوح کا کیا جواب ہے؟ مجھے ان کے سابقہ عملوں سے کوئی سروکار نہیں، یعنی جب اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کے سابقہ عملوں کو کریدوں۔ جب یہ لوگ میرے پاس حق کے تسلیم کرنے کے لیے آ گئے، کیا اب میں ان کے پہلے کاموں کی اور پہلے کاموں کو کرید کر اس کی تصدیق اور تصدیق کرتا پھروں؟ یہ اللہ کے ذمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے جب توبہ کر لے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ تو اس لیے جب کوئی اسلام کی طرف آ جائے، جب کوئی ہدایت پہ آ جائے تو اس کے پرانے گناہوں کو نہیں دہرایا کرتے۔ قوم نوح بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو بلا شبہ تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ فرمایا اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، لہٰذا تو مجھ میں اور ان میں کوئی اٹل فیصلہ فرما دے، مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو بچا۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں تھے نجات دے دی، اس کے بعد تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور مہربان ہے۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، عادیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر بیکار عمارت بناتے ہو، صنعتوں والے مکانات تعمیر کرو، جیسے تم کو ہمیشہ ہی رہنا، جب تم کسی کو پکڑتے ہو سخت ترین طریقے سے پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو اور اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے کی جو تمہارے علم میں، اس نے تمہاری امداد جانوروں سے، اولاد سے کی، باغوں اور نہروں سے کی، مجھے تم پر ایک بڑے بھاری دن کا عذاب ہے، عذاب کے دن کا اندیشہ ہے۔ بڑ کاٹنے پہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مسنون ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آیت نمبر دیکھ لیجئے، نظر میری کافی ویک ہے، 130 تو یہ اس جگہ کو پکڑ کے آپ دعا پڑھیں تو یہ زہر وہیں پہ رک جاتا ہے اور بڑھ کر کٹا ہوا پھر زہر آگے نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا خواہ واز کرے یا نہ کرے دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں، یہ دین ہی ہے، پہلے لوگوں کا ہم پر غالب آنے والا نہیں، پھر انہوں نے آپ کو چلایا، آخر ہم نے انہیں لاغ کر دیا، بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، یقیناً آپ کا رب بڑا مہربان اور غالب ہے۔ سمودیوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا کہ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، یقیناً میں تمہاری طرف ایک امین رسول بنا کر آیا ہوں، اس کے اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم یہاں والی چیزوں میں امن و سلامتی سے چھوڑ دیے جاؤ گے، ان باغوں میں، چشموں میں، نہروں میں، ان کھیتوں میں، ان کھجوروں میں جن کے شگوفے مارے بوجھ کے ٹوٹے جا رہے ہیں، تم پہاڑوں کو تراش کر ان میں بے بلا تکلف مکانات بنا رہے ہو۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو دنیا میں فساد بچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ کہا تو جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے تو ہمیں ایک جیسا، ہمارے جیسا ایک انسان اگر سچا تو کوئی معجزہ دکھلا۔ فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تک تمہارے جانوروں کے لیے خبردار اسے تو برائی سے ہاتھ نہ لگائے ورنہ پورے دن کا عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ آخرکار اسے زخمی کر ڈالا، پھر پشیمان ہوئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، واقعی آپ کا رب بڑا مہربان اور غلبے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین ادا فرمائیں گے۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ یہ قوم لوط کے گناہ میں انوالو ہو چکی تھی،
کہا کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس بھی آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا فرمایا، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہمیں تجھے نکالنا پڑے گا۔ فرمایا میں تمہاری ان حرکت سے ناراض ہوں، اے میرے رب مجھے میرے گھر والوں کو ان کے کرتوتوں سے بچا۔ آخر ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کی جو باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر دوسروں کو ہلاک کر دیا، ان پر ایک خاص قسم کی بارش ڈالی، پھر ڈرائے ہوئی ہواؤں کی بارش برسی۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور واقعی آپ کا رب سب پر غالب و مہربان ہے۔ یہ پتھروں کی بارش تھی، عام بارش نہیں تھی۔ ایکا والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی شعیب نے ان سے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو۔ میں تمہیں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ادا فرمائیں گے۔ یہاں بار بار اجرت کا دو چیزیں آتی ہے، ایک امانت دار، امین، عزت دین کو پہنچا دینا، اس میں غلوف نہیں کرنا، اپنی اس میں خواہشیں نہیں ڈالنا، اپنی عقلیں نہیں لڑانی، جو قرآن و سنت کے مطابق جو اللہ نے وہی نازل کی وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہو۔ اگر کوئی گھوسلہ کرتا ہے، جبے پہنتا ہے، ڈرامے کرتا ہے، اور دوسری چیز اس میں بتائی گئی اجرت، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کی اجرت حرام ہے۔ کچھ علماء اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کچھ روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر آپ کو کوئی کاروبار نہیں اور آپ اپنے شعور ہے آپ کے اندر اس قدر قابلیت ہے تو علماء وقت کا کام ہے، حکومت کا وقت ہے کہ آپ کو بیت المال سے تنخواہ دی جائے اور آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اور اگر اہل محلہ یا خاندان والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہت گٹس ہے دین کے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں اور امت مسلمان، تو اس کو نفع کمانے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی تنخواہ مقرر کر کے اس کو اس کام کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے سعودی عرب میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین تنخواہ عالم کی ہوتی ہے، تاکہ اس کو یہ پریشانی نہ ہو اور وہ دوسروں کی مرضی کے فتوے نہ دیتا پھرے۔ ہمارے یہاں 8,000 6,000 تنخواہ ہوتی ہے اور انسان اپنی روٹی روزی کے لیے پھر ہر وقت یہی دیکھتا رہتا ہے کہ کون مرے اور وہاں جا کے میں بیٹھ کے دعائیں پڑھوں اور مجھے کچھ ملے، یا جوڑا مل جائے گا اور لوٹا مل جائے گا، اور یہی ہماری روایتیں ہیں نا۔ ہم نے ان کو تنگ اتنا کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہماری پولیس کی دیکھ لیں، تنخواہ اتنی کم ہے۔ اب لاسٹ جو ڈیتھ ہوئی پولیس والوں کی 8,000 تنخواہ تھی، اس کی 4 مہینے سے ملی بھی نہیں تھی۔ یہ بم بلاسٹ میں جو ہوا ہے آپ کے دربار میں، خیر وہ بھی ایک الگ کہانی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ دربار والے نے، پہلی تو بات ہے دربار کی حفاظت کے لیے کوئی سوچیں آپ، اللہ والوں کی حفاظت آپ دنیا دار والے کر رہے ہو، دوسرا کہ پھر وہ ان کو بچا کیوں نہیں سکے ہو، تو بچنے والی بات ہوگی نا کہ اس کو ذبح کیا تو اس کے گائے نے کیوں نہ اپنے آپ کو بچایا۔ سیکنڈ میں سوچ لی کہ 3 مہینے سے تنخواہ بھی نہیں ملی اور اونلی 8,000، تو پھر یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو پھر یہ رشوت لینے پہ لوگوں کو تنگ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بات کیا ہو رہی ہے؟ اجرت لینا۔ تو ہر بندے، ہر نبی نے ایک ہی بات کی کہ میں تم سے کیا مانگتا ہوں، نہ اقتدار مانگتا ہوں، نہ شہرت مانگتا ہوں، نہ زیورات مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی ساری چیزیں رکھی گئی تھی نا، آپ نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف لا الہ الا اللہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گی کامن ہوگی، کسی نبی کی بھی تبلیغ دوسرے نبی سے مختلف نہیں ہوگی، کہ ایک ہی لڑی ہے، ایک ہی چین ہے۔ کا پیمانہ پورا بھر دیا کرو، کم دینے والوں میں سے نہ بنو، سیدھی اور صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور دنیا میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ تجھ پر تو جادو کر دیا گیا، تو ہم جیسا ایک انسان ہی، اور واقعی تو ہمارے خیال میں جھوٹ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ فرمایا تمہارا عمل میرے رب خوب جانتا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آخر ہم نے سائے والے دن کے عذاب میں آپ پکڑا، واقعی بڑے دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی تھی، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، اور واقعی آپ کا رب کمال غالب اور مہربان ہے۔ تو ان پہ بھی آندھی کا طوفان بھیجا گیا تھا، آسمان سے بجلی گری تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ان پر زلزلہ اور سخت گرمی بھیجی تھی، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا تھا، پھر گھروں سے نکل پڑے، میدان پہ آ گئے، لیکن ابر نظر آیا، اس کے نیچے کھڑے ہو گئے کہ انہیں ٹھنڈک اور راحت ملے گی۔ پھر آوازیں دے کر لوگوں کو وہاں سب کو اکٹھا کیا، جب سب اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے اس بادل سے آگ برسائی تھی۔ پھر اللہ کی برسائی ہوئی آگ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوگی، عبرت کا مقام بھی بن دیتے ہیں۔ واقعی قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا، اس سے لے کر روح الامین آپ کے دل پر اترتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، جو سلیس عربی زبان میں اترا، یعنی عربی زبان اپنے اندر اتنی فصاحت رکھتی ہے، فصیح زبان ہے، مکمل اور جامعہ زبان ہے، تاکہ صاف اور روشن ہو، ہر عذر کو کاٹ دے، حجت تمام کر دے اور مثل راہ ثابت ہو۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک ابر کے دن تشریف فرماتے، اتنے میں آپ نے ان سے فصاحت کے ساتھ ابر کے اوصاف بیان فرمائے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول
ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ لوگ بڑے فصیح ہیں۔ میں نے کہا میں نے کسی کو آپ سے زیادہ فصیح نہیں دیکھا۔ فرمایا فصاحت تو میری فطرت ہے، میری زبان میں قرآن اتارا اور اللہ تعالیٰ نے زبان کی فصاحت کی تعریف فرمائی۔ یعنی بادلوں کے بھی کوئی 20 نام ہے عربی میں، کون سا بادل، بیماری کے بھی 8-10 نام ہے کہ کون سی بیماری، اس لیے اس پہ قرآن اتارا کہ حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ جائے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کی ساری ڈیفینیشن ہے جب آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاتے کہ سکیم کون سی بیماری۔ اس طرح نیند کا بھی الگ الگ ہے، نوم الگ ہے، اور بہت سی نیند کے بھی نام آتے ہیں، ابتدائی نیند، گہری نیند، اور اس طرح کی نیند جو ہوتی ہے آپ سوتے میں جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی الگ الگ نام ہیں۔ تو اگر آپ عربی پہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا فصیح زبان بنایا ہے۔ اور اس کا بیان پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی کیا، انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کی حقانیت کو سہیلی علماء بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ اسے کسی اجمی پر اتارتے پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو اس پر ایمان نہ لاتے۔ اور اس طرح ہم نے انکار ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے، پھر وہ ان کی بے خبری میں ان پر اچانک آ جائے گا، پھر کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، پھر کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچارے سے ذرا بتاؤ تو اسی اگر ہم انہیں چند سال اور فائدہ اٹھانے دے پھر ان کے پاس وہ عذاب ہے جس سے یہ تمکائے جا رہے تھے، چند سال کا فائدہ کچھ کام نہ آئے گا۔ ہم نے جس شہر کو ہلاک کیا اس حال میں ہلاک کیا جس کے آنے والے تھے تاکہ لوگوں کو عبرت اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہر قوم پہ جو عذاب آیا اس سے پہلے وہاں پہ سمجھانے والے پیغمبروں کی صورت میں اور دیان حق کی صورت میں آتے رہے، اور جب حجت تمام ہوگی تو پھر اس بستی پہ عذاب آیا۔ اس لیے وہاں جا کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج اور ہم دوبارہ یہ کام نہ کریں، تو کہا گیا کہ حجت تمام ہو گئی ہے، اب پچھتاوے کیا ہو، جب چڑیا چگ کی کھیت، وہاں سے واپسی پہ کسی کی نہیں ہوگی۔ اور آج کا دور آپ دیکھیے پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم، لیکن دایان حق جس قدر محنت کر رہے ہیں اپنی اپنی ہمت کے تحت، اپنی اپنی طاقت کے تحت، اور جتنی ان کو سہولت ہے، جو چل سکتا ہے وہ چل کے کر رہا ہے، جو بیٹھ کے کر سکتا ہے بیٹھ کے کر رہا ہے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی پہنچ چکی ہے کہ ہر کان، ہر جگہ، ہر صحرا تک میں بھی لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور اس میں بول رہے قرآن، سمجھا رہے ہیں قرآن کو، بتا رہے سمجھا قرآن کو، حجت تمام ہوگی۔ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام نہیں آیا، اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترتے، نہ ان کے یہ لائق اور نہ انہیں اتنی سخت ہے، یقین مانو تو اس کے سننے سے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ اپنی کتاب عزیز جس کے دائیں بائیں باطل بھٹک بھی نہیں سکتا، جو حکمت والے اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے اٹھتے اس کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ اس سے روح الامین لے کر اترتے ہیں جن کو حق تعالیٰ کی تائید اور حمایت حاصل ہے، اس کو شیطان لے کر نہیں اترتے۔ اس دعوے کی یہ دلیل ہے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا، اور جادو کے ساتھ شیاطین اترتے ہیں تو شیاطین ان کو القا کرتے ہیں، تو یہاں کہا گیا کہ نہیں، شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو ورنہ تم سزا کے مستحق ہو جاؤ۔ اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور اپنے ایمان وانے والوں کے سامنے اپنے بازو چکا دیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیں میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں، غالب و مہربان اللہ پر بھروسہ رکھے جو آپ کو دیکھ رہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں جب اٹھتے بیٹھتے واقعی بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پہلے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح فرمائے، پھر ترتیب بار اصلاح کا حلقہ بڑھاتے چلے جائیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے وہی نجات پائیں گے جو رب العالمین پر خلوص سے ایمان لائیں گے۔ یعنی صرف حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے حدیثوں کے اترنے کے بعد بہت سی ہمیں ان آیتوں کے اترنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے اعلان کیا کہ یا صبا، یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے، کچھ تو خود آگے، کسی کو آدمی بھیج کر بلایا۔ آپ نے فرمایا اے ابو مطلب کی اولاد، اور سب کے بڑوں کے نام لے کر ان کے بلایا کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ پہاڑ کے دامن پہ تم پہ چڑھائی کی جا رہی ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کے کہا کیوں نہیں مانیں گے آپ ساتھی، کیا امین ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں آنے والے سخت عذاب سے ڈرا۔ تو ابو لہب نے کہا تجھ پر ہمیشہ ہلاکت ہونا اس بلا، تو نے اس بات کے لیے ہم کو جمع فرمایا تھا۔ اس پر تبت ابھی اتری تھی کہ ہلاکت ابو لہب کے لیے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، اے اولاد عبد المطلب، میں اللہ کے ہاں
تمہارے کچھ نہ کام آ سکوں گا، آج میرے مال میں سے جس قدر چاہو مانگ لو. یعنی آپ نے اس کو خبردار کیا کہ میرا حسب نسب اور پیغمبر کی اولاد ہونا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، الا کہ یہاں کوئی سید بنا ہوا ہے تو کوئی چودھری بنا ہوا ہے، کوئی بیگ بنا ہوا ہے، کوئی ولی کی اولاد بنا ہوا ہے، کوئی مجاور بنا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ اپنے اعمال ہی وہاں کام آئیں گے. اور نبی کا امتی بھی بنا ہوا ہے، وہی نبی کا امتی وہاں پہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا جس نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری. وہ نبی کا امتی جو بدعتیں کرتا ہے اور اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے اور صرف قصیدے پڑھتا ہے، ملاد کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، وہ اس کے زمرے میں نہیں آتا. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بہتان باندھنے والے کذاب اور گناہگار پر اترتے ہیں. جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ شیطان کے شکنجے میں آیا ہوتا ہے. وہ سنی ہوئی باتوں کو ڈالتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جھوٹ ہوتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ شاعر ہر جنگل میں ایران اور سرگرم پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کرتے نہیں. ہاں جو ایمان لے آئے اور نیک عملوں میں لگے رہے اور کثرت سے ذکر اللہ میں لگے رہے اور اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لیا اور ظالم ابھی بھی جان لیں گے کہ کیسی پلٹنے کی جگہ وہ پلٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنوں کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کائن کچھ نہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی بعض باتیں سچی ہوتی ہیں، تو فرمایا وہ سچی باتیں جنہیں اچانک وہ اچک لیتے ہیں پھر اسے اپنے دوستوں کے کانوں میں پھونک دیتے ہیں، پھر وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بادلوں پر آسمانی فیصلے کی بات چیت کرتے ہیں، شیطان ان سے کوئی بات سن کر کائنوں کے کان میں ڈال دیتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ اور ملا لیتا ہے. تو یعنی ان پہ شیاطین اترتے ہیں. شاعروں کے بارے میں آیتیں ہوتی ہیں، یعنی شاعر بہت زیادہ گمراہ انسان ہوتے ہیں. یعنی کافر شاعروں کی بات گمراہ انسان اور جن مانتے ہیں وہ شاعر کسی کی خدمت میں قصیدے کہتے ہیں اور ہر ایک کی پشت پر حمایت کے لیے ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اس پر اللہ نے آیت اتاری. ابو سعید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرش پہ جا رہے تھے، اتنے میں ایک شاعر سامنے آ گیا جو شعر پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو، انسان کا پیپ سے پیٹ بھر جانا شعروں سے پیٹ بھر لینے سے بہتر ہے. یعنی شاعر ہر بےہودہ باتوں میں گھسے رہتے ہیں، یہ کلام کے ہر فن میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم نے ان کو جنگلوں میں بھٹکتے دیکھا ہے. کسی کی ہجو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی آپ پتہ عورتوں کی شان میں ایسی لکھتے ہیں بے حیائی کی باتیں. اور شاعروں کی زندگی دیکھیے کیا ہوتی ہے، بس بال بکھرے میں سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور بس خالی خلا بازی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. تو منع کیا گیا. اور شاعروں کی اکثر کہا باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، یہ آسمان اور زمین کے کلابے ملاتے رہتے ہیں اور ایسی شیخیاں بگاڑتے ہیں جو بیان سے باہر ہوتی ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو خود نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں میں تمہارے لیے چاند آسمان سے تارے توڑ دوں گا. تارے توڑے جا سکتے ہیں. اب جب یہ ساری باتیں سنی تو صحابہ کرام کو بہت پریشانی لاحق ہوئی. صحابہ کرام نے توبہ کرنی شروع کر دی. لیکن حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت، عبد بن رہا اور عقاب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رو کر بولے کہ جب یہ آیتیں ہوتی تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم شاعر ہے، پھر آپ نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پڑھی. وہ شاعری جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے، وہ شاعری جو جدوجہد پیدا کرنے کی، تربیت کرنے، جہاد میں آگے بڑھنے کی، قرآن و سنت کی طرف چلنے کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی، جنت کے بارے میں آپ کریں، جہنم کے بارے میں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بھی کریں لیکن غلو نہ ہو، آپ کو خدا کے درجے پہ نہ پہنچایا جائے، اللہ کی شان میں کریں. ایسے ترانے جس میں ملک اور قوم اور ملت کی رہنمائی ہو اور جذبہ پیدا ہوتا ہو، وہ سارا پسندیدہ. آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا پازیٹو پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر اگر قدرت نے صلاحیت ڈالی ہے کہ آپ بہترین پینٹر ہیں لیکن پینٹنگ کا کتنا گناہ ہے، تو بجائے آپ انسانوں کی اور زی روح کے بنانے کی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اب اللہ کے نام کتنے خوبصورت لکھے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چند نام ہیں جو سنت سے ثابت ہے، وہ کتنے خوبصورت لکھے جاتے ہیں. آیت الکرسی کتنی خوبصورت لکھی جاتی ہے. آپ اس پینٹنگ کو بدل دیں نا، آپ اس صلاحیت کو بہترین عکاسی میں لے آئیں تاکہ آپ کے اندر کی وہ چیز بھی نہ مرے. اسی طرح اگر آپ بہترین شاعر ہیں، آپ کا شعر لکھنا بہت مشکل کام ہے، ہم سے تو ہم پڑھ نہیں سکتے، مطلب نہیں سمجھ آتا، لکھیں گے خاک. تو آپ اس صلاحیت کو بہترین نعتوں میں، بہترین حمدوں میں، بہترین ترانوں میں، بچوں کے لیے بہترین پوئم لکھیں، سچ پہ لکھیں، جھوٹ کی برائی پہ لکھیں، ماں باپ کی فرما بداری میں لکھیں جتنا لکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض شعر اتنی جلدی اثر کرتے ہیں کہ انسان اتنا لیکچر سے بھی نہیں سمجھ پاتا. صلاحیت اپنے اندر موجود ہے، خوبصورت آواز ہے، گانا ہی گانا ہے. آپ خوبصورت نعتیں مرد پڑھ سکتے ہیں، عورت کو تو آواز کم سے کم ان کاموں کے لیے باہر نہیں نکالنی چاہیے. ٹھیک ہے، درس و تدریس کی اجازت ملتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فتاوے ملتے ہیں، ان سے صحابہ کرام جا کے پوچھتے تھے
لیکن گانا گانے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پھر قرآن خوبصورت پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، نعتیں پڑھ لیں آپ، حمدیں پڑھ لیں آپ، یعنی اس صلاحیت کو آپ بہتر طریقے پہ لا سکتے ہیں. تو سب کچھ صلاحیت وہی رہے گی. آپ اچھے رائٹر ہیں، اچھے رائٹر بن جائیں، نہ کہ اس کو فوش قصیدے کہانیاں اور ڈائجسٹ لکھ کے ذہنیت بھی خراب کریں اور لوگوں کی آخرت بھی خراب کریں. تو یہاں ساری چیزیں اس لیے بتائی گئی کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ مشرکوں کی جو کرو تمہارے ساتھ جبرائیل ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں ان کا جواب دو، آگے سے اسلامی طور پہ جواب دو. کعب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حق تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں جو آیت اتاری وہ آپ کو معلوم ہے. آپ نے فرمایا مومن اپنی تلوار سے اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے شعر ان کے دلوں میں تیروں کی طرح جا کے چبھتے ہیں. پھر فرمایا کہ ظالم بہت جلدی جان لیں گے کہ اس لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جائیں گے. فرمایا یوم لا ينفع الظالمین، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کام نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. ظالم سے بڑا شاعر ظالم سے یہاں برے شاعر مراد ہے، اور ان کے علاوہ ہر ظالم اس میں شامل ہوتا ہے. سورۃ نمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ نمل. طاسین تلک آیت القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. طاسین حروف مقطعات، اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے. قرآن کی اور اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے ان کے عمل حسین بنا دیا، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہی آخرت میں بھاری نقصان والے. یقیناً آپ کو حکمت والے اور جاننے والے اللہ کے پاس سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. اللہ قرآن سکھا رہا ہے. باقی آپ کو قرآن وہ سکھا رہا ہے جو بڑی حکمت والا اور بےحد وسیع علم والا ہے، جس کے احکامات میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو چھوٹے بڑے ہر کام کو اچھی طرح سے جانتا ہے. لہٰذا اس کی دی ہوئی خبر سراسر سچی اور اس کا حکم سراسر انصاف والا ہے. تو یہ قرآن کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی، میں بہت ہی جلدی اس کی خبر لے کر آؤں گا، یہ آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ تم تاپ لو. پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی کہ جو اس نور میں ہے وہ بھی اور جو اس کے آس پاس ہے وہ بھی برکت والا ہے. اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. موسیٰ علیہ السلام واقعی میں اللہ ہوں اور سب پر غالب حکمت والا ہوں. تم اپنی لکڑی ڈال دو. جب آپ نے اس کو متحرک دیکھا گویا وہ ایک بڑا سانپ بنا تو آپ پھر کر بات اور پلٹ کر دیکھا تک بھی نہیں. آواز ہے اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کرے پھر برائی کے ساتھ برائی کے بعد اس کے بدلے نیکی کرے تو اس میں کمال بخشنے والا مہربان ہوں. تم اپنے گردان میں ہاتھ ڈالو. وہ بلا روک ٹوک کے چمکتا ہوا نمودار ہو گیا. ان 9 معجزوں کو لے کر فرعون کے اور اس کے قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ نافرمان ہے. پھر جب ان کے پاس ہمارے بصیرت افروز معجزے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو، اور انہوں نے ظلم اور غرور سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل اس کو ماننے کو تیار تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان شر پسندوں کا انجام کیسا ہوگا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا اس کی شان کے خلاف ہے. وہ ترازو کو جھکاتا اور اٹھاتا ہے. اس کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھ جاتے ہیں. اس کا ایجاب نور سے بنا ہے. اگر وہ اس ایجاب کو ہٹا دے تو اس کی ذات کی کرنیں ہر چیز کو حد نگاہ تک جلا ڈالیں. چونکہ اللہ کی نگاہ تمام کائنات پر ہے اس لیے تمام کائنات جل جائے. ابن حاتم کی حدیث ہے. پھر فرمایا اللہ پاک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وہ چاہے جو چاہے کر گزرے، اس کے مشابہ کوئی نہیں، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. والی شان اور عظیم کبریائی والا ہے. تمام مخلوق سے علیحدہ ہے. زمین اور آسمان اسے گھیر نہیں سکتے بلکہ وہ اکیلا ہے، بے پرواہ ہے اور مخلوق کی مشابت سے پاک اور بری ہے. یہاں توبہ کی قبولیت کی شرائط بھی دی گئی. اس میں ہر انسان کے لیے بشارت ہے. وہ یہ کہ جو کوئی برے عمل کرتا رہا پھر اس کو احساس ندامت جاگا، اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق دے تو وہ توبہ کر لے، اس کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصوح کرنے کی توفیق دے. بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. دونوں نے کہا میں اللہ کی تعریف دونوں نے کہا کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. سلیمان داؤد کے علم کے وارث ہوئے. انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھا دی گئی اور ہمیں ہر چیز ہبا کی گئی. واقعی یہ ہم پر اللہ کا کھلا فضل ہے. اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جن انسان اور پرندے جمع کیے گئے پھر وہ ایک الگ الگ کھڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کے جنگل میں پہنچے تو کچھ چونٹی جگہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. کہیں بے خبری میں
سلیمان اور ان کا لشکر ہمیں کچل نہ ڈالے۔ اس بات سے سلیمان مسکرا دی اور دعا مانگی، یعنی اس کے نام پہ نمل چونٹی کے نام پہ یہ سورج کا نام رکھا گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں اور چرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ جب وہ گزرتے ہیں تو وہاں چونٹی کہتی ہے بھاگو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ بے خیالی میں اس کے اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کے ہم کچلی جائیں گی، تو آپ مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد آپ کے اندر غرور اور تکبر نہیں آتا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنا کچھ دے رکھا، نعوذ باللہ۔ وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ وہاں فوراً اپنی نعمت کو اللہ کی طرف پلٹاتے اور دعا کرتے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی شکر ادا کر سکوں۔ اس کی توفیق کے بغیر شکر بھی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار دل دے جو ہر وقت اس کی نعمتوں کو دیکھ کے شکر پہ معمور رہے، اور نیک عمل کرتا رہوں۔ یعنی جب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو آپ زیادہ عمل کر سکتے ہیں، نیک عمل کر سکتے ہیں، بہترین عمل کر سکتے ہیں، اور اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نعمتیں آپ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں اس نیک عمل کو کرنے کے۔ جیسے آپ عمرہ کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز تو میں اس سے بھی زیادہ کروں، حسرت آتی ہے نا ان کو کرتے ہوئے دیکھ کے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے نوازا، صلاحیت دی، وقت دیا، کچھ بھی دیا، اس کو مزید آپ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کا ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ یعنی ایسا نہیں کہ جب ایسی نعمتیں مل جائیں تو اس کے بعد میں اترانے لگ جاؤں اور اپنا ہی بنانے میں لگ جاؤں۔ ہوتا یہی ہے نا، انسان کی فطرت ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان بارش کی دعا مانگنے نکلے، اتنے میں آپ نے ایک چونٹی دیکھی، وہ چاروں شانے چت لیٹی ہوئی تھی، اپنے چاروں ہاتھ پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے کہتی ہے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے، ہمیں بھی تیرے پانی کی بغیر چارہ نہیں، اگر تو بارش نہ کرے گا تو ہم سب مر جائیں گے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا واپس چلو، تمہاری غیر کی دعا قبول ہوگی، اب بارش ہوگی۔ ابن حاتم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا، آپ نے اس کے سارے چھتے کو جلا دیا۔ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کہ آپ محض اس وجہ سے کسی چونٹی نے آپ کو کاٹ لیا، آپ نے تسبیح پڑھنے والی قوم کو ہلاک کر ڈالا، ایک ہی چونٹی کیوں نہ ماری۔ یہ بھی روایت ملتی ہے، چونٹیوں کو مارنے سے منع بھی کیا گیا۔ اور ہم نے پرندوں کو دیکھا کہ پرندوں کو نہ پایا، فرمایا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، واقعی وہ غائب ہے، واقعی میں اس سے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی مقبول عذر پیش کرے گا۔ شام کو سارے پرندے ان کے سامنے جمع ہوتے تھے، چرند پرند جنات سارے، اور سارے دن کی روزدار سنانا، سارے دن کے کاموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ہدہد نہیں آتا، آپ کو اپنی ساری کابینہ کا پتہ تھا۔ آپ نے کہا کہاں غائب ہے، بغیر بتائے کہاں چلا گیا، اگر اس نے آ کے کوئی شرعی عذر نہ دیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی سخت سزا دوں گا اگر مجھے کوئی عذر پیش نہ کر سکا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو اس نے آ کر کہا میں نے ایک ایسی خبر لائی ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی ملکہ اور جس سے سب کچھ میسر ہے، اس کا ایک بڑا تخت لیا، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے عمل اچھے دکھلا کر انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا، اس لیے وہ راہ نہیں پاتے۔ یہ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی پوشیدگیوں کو نکال بار کرتا ہے، اور اس سے معلوم ہے تم جو کچھ پاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ ہدہد واپس آتا ہے اور عذر کیا بتاتا ہے کہ میں اڑتا دور نکل گیا، اور میں ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا کہ جہاں پہ ملکہ سبا رہتی تھی، بلقیس اس کا نام تھا، اور اس کی بادشاہ تھی، اور اس کا تخت بہت بڑا تھا اور بہت ہی یونیک تھا، اور 600 عورتیں متعین تھیں جو اس کے تخت کے اس کے پاس ہر وقت رہا کرتی تھی۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں جب وہ ڈوبتا ہے اور جب وہ طلوع ہوتا ہے، تو اس نے ساری تفصیل آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جو جھوٹوں میں سے، میرا خط لے جاؤ، یہ ان پر ڈالا، پھر وہاں سے ہٹ جاؤ، دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے سرداروں، مجھ پر ایک معزز خط ڈالا گیا یہ سلیمان کی طرف سے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ۔ قرآن کی تفسیر سے اندازہ ہوا کہ لکھنے والا کوئی معزز اور کریم انسان ہے، انسان کی لکھنا یا بولنا بھی اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ملکہ نے وہ خط کابینہ کے سامنے رکھا اور اس کے بارے میں رائے پوچھی کہ اب بتائیں کیا کریں، اس کے خط کے جواب میں کیا کیا۔
قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. ملکہ نے کہا اے سردارو میرے معاملے میں مشورہ دو، میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تم موجود نہ ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت والے جنگ جو گے اور معاملہ آپ کے اختیار میں، غور کیجیے آپ کیا حکم دیتی ہیں. بولی دیکھو جب کسی شہر میں بادشاہ آتے ہیں تو اسے تباہ کر ڈالتے ہیں اور اس کے معزز شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں. میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں مجھے وہ کیا بات دے کر واپس آتے ہیں. یعنی اگر معاملہ بہترین طریقے سے حل ہو جائے تو جنگ سے بچنا چاہیے. جنگ کسی صورت بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. مومن ہمیشہ دفاع کے طور پہ جنگ لڑتا ہے، بچاؤ کے طور پہ وہ کبھی جنگ کا آغاز نہیں کرتا. جنگ سے شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہوتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، قومیں تباہ ہوتی ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں اور اسے بننے میں پھر ان قوموں کو، نسلوں کو، ملکوں کو صدیاں لگ جاتی ہیں. تو اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ کس سلسلے کا خط ہے، میں تحفے بھیجتی ہوں کہ اگر وہ عام بادشاہ تو کوئی صلح صفائی کر لے گا اور اگر وہ پیغمبر ہے تو پھر وہ تحفے نہیں پسند کرے گا. پھر جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کرتا ہوں مجھے مال دے کر ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، مجھے میرے رب نے تم سے بہتر مال دے رکھا کہ تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش رہو. ان کے پاس لوٹ جاؤ، ہم ان پر ایسا لشکر لے کر چڑھائی کریں گے جس کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال بار کھڑا کریں گے. فرمایا اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ امتی ہو کر میرے پاس آئے. ایک سرکش جن بولا میں اسے آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا. دیکھیے میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار میں. اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے پاس پلک چھپکنے میں لے آؤں گا. پھر جب آپ نے اسے اپنے سامنے رکھے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی. کیوں اللہ کا فضل ہوتا ہے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں اس کو وہ آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنی جان کے لیے شکر ادا کیا، اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کیا. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے ناشکری کی یقیناً میرا رب بے نیاز اور عزت والا ہے. ملکہ سبا کو جب واپس لیٹر پہنچتا ہے تو وہاں سے چل پڑتی ہے. ان کے چلنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کے بارے میں جو باتیں بتایا گیا اس کے آنے سے پہلے یہاں اس کو کون پہنچاتا ہے؟ کا ایک بہت بڑا جن تھا، بہت طاقتور تھا. اس نے کہا میں لاتا ہوں، آپ کے پلک چھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا اور میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی اتنا ٹائم مجھے لگے گا. لیکن ایک اہل علم نے کہا کہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا، میں اس سے بھی پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے لاتا ہوں. اور فوراً وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا اور وہاں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ میرے اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا فضل ہے.